بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا۔ البتہ ولد میں بیٹی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ولد جب کہا جاتا ہے تو اس میں بیٹے بیٹیاں دونوں شامل ہوتے ہیں، لہذا یہ جو عقیدہ ہے یہ ہر وہ شخص اس زمانے میں جس نے کوئی عقیدہ بنایا ہوا تھا اللہ کا بیٹا، قرآن نے جو گواہی دی ہے وہ یہ کہ مسیحی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے بھی عقیدہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا انہوں نے اللہ کی اولاد بنائی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، اور جنہوں نے بیٹے بنائے ہیں وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ آیت سب کو شامل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لی ہے یا مثلا بیٹی بنا لی ہے۔ سبحانہ، سبحانہ کا لفظ کب آتا ہے؟ کہ جب کہنا ہو کہ اس عیب سے پاک ہے اللہ۔ اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے، اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی اولاد نہ ہو، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کا خاندان کوئی نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ ساری مخلوقات فنا ہو جائیں، اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، نہ کوئی احساس تنہائی ہوتی، اور یہ جتنی مخلوقات اس نے بنائی ہیں اتنی ہی کئی اور زیادہ بنا دے تو اللہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پہلے تنہائی فیل کرا تھا اب اس کی تنہائی دور ہوگی۔ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے صرف اسی کا ہے، وہ مالک ہے سب کا، بغیر اس کے کہ کوئی اس کا پارٹنر ہو، کیونکہ جب اولاد ہوتی ہے پھر وہ وارث بھی ہو جاتے ہیں، وہ پھر شریک بھی ہوتے ہیں باپ کی چیزوں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ جو کوئی ہے جس کو تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، بیٹیاں کہہ رہی ہو، سب کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے، اور کل لہو قانتون، سب اس کے تابع فرمان ہے، سب اس کے آگے سر جھکانے والے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کی بات نہ مانے۔ قانتون یعنی اس کے تابع فرمان۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، یہ جو بدیع ہے آپ نے لفظ سنا ہوا ہے بدعت، بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جو پہلے نہ ہوا، فرسٹ ٹائم ہو رہا ہو، کسی کو فالو نہ کیا گیا ہو، اور شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کا حصہ نہیں تھا بعد میں گھڑ کے اسلام میں ڈال دی اور کہا کہ یہ کرو، دین کا حصہ بنا دی، یہ بدعت ہوتی۔ اور اہل بیت اطہار کی روایات میں کلیئر فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ کتب میں منقول ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے جتنی بھی سونی لگ رہی ہو، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں۔ بدعت والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ کو نہیں سمجھ آئی کہ دین میں اگر یہ چیز ہوتی تو دین زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اللہ اور رسول کو سمجھ نہیں آئی، مولا علی اور ان کی اولاد ان کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ چیز ہو تو دین بڑا خوبصورت ہو جائے، لہذا نئی ایڈیشن کرتا ہے، اور یہ جس نے جتنی چیزیں نئی ایڈیشن کی ہیں یہ قیامت کے دن لٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، لہذا سوچ سمجھ کے نئی نئی ایجادات کرنی چاہیے دین میں، ایسا کر دوں، یوں ایڈ کر دوں تو کیا بات ہو جائے گی اور بڑا نام بن جائے گا اور بڑا لوگ زیادہ اور آ جائیں گے۔ پتہ چلا بدعتوں کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ بدعتوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اصل دین لوگوں کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے، بدعتوں پر لپک لپک کر پڑھتے ہیں،
اور اصل دین کو ان کو پسند ہی نہیں آتا. یہ بدعت گزار اور بدعتوں کو پر عمل کرنے والوں کو اللہ سزا دیتا ہے. اصل دین ان کے لیے ان امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور اپنی ایجاد کردہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی. بدیع السماوات والارض، پہلی دفعہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا. یعنی ایسا نہیں کہ پہلے کسی نے کام کیا اور اللہ نے اسے ہیلپ بھی ہو، اس کے کام کو اسٹڈی کیا اور پھر اس کو کاپی کر کے بنا. نہ، بدیع، پہلی دفعہ آسمان و زمین کو خلق کرنے والا، اور پھر وہ اپنی شان بیان کرتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی، کسی کی مدد کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا. اس کو کہاں سے ہیلپ کی ضرورت، کسی کی محتاجی کی ضرورت پیش آ گئی. اس کے علاوہ جو کوئی یہ محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کو کوئی محتاج تو دور کی بات، اسے کوئی ایکسٹرا محنت بھی نہیں کرنی پڑتی کچھ کرنے کے لیے، کہ کچھ کام ایسے ہو جس کے لیے اللہ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہو، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کو کے لیے اللہ کو کام، اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں، سب اس کے لیے مساوی، آسان ہے. صدق اللہ العلی العظیم.